السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان شدید البطش والبرہان ما شاءہ کان، والصلاة والسلام علی سید الانس والجان وعلی آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس وآن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه دائما سرمدا۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیعنا یوم الجزاء۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اپنے وقت کا مجدد امام العاشقین اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بزم آخر کا شم روزہ ہوا، نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں مکتب اہل سنت کے طلباء، اساتذہ اور منتظمین اور ہر ان حضرات کو جن کا کسی نہ کسی تعلق سے مکتب اہل سنت سے رابطہ ہے، خواہ وہ طلباء کے والدین ہوں یا معاونین ہوں، متوسلین ہوں، مشاورین ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ سب کی کوشش الحمدللہ بارآور ہوئی، اور یہ پہلی فصل ہے جس کا نظارہ آپ حضرات اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کرنے جا رہے ہیں۔ کسی مدرسے کو قائم کرنا، پھر اس کے بعد مسلسل اس پر توجہ دینا، اس کو پروان چڑھانا، اس کو چلانا، یہ بہت صبر آزما کام ہے۔ جس طریقے سے درخت لگائے جاتے ہیں، باغ لگایا جاتا ہے، درخت جب تک چھوٹے ہوتے ہیں ان پر بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ پھل دینے کے قابل ہوتے ہیں تب تک کہ بہت سال لگ جاتے ہیں، اور ان سالوں میں مسلسل محنت کرنی پڑتی ہے، ان سالوں میں کوئی نتیجہ اور کوئی پھل ملتا نہیں ہے، بس انویسٹمنٹ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جب پھر پھل ملنے لگتا ہے تو ہر سال ملنے لگتا ہے۔ تو اسی طریقے سے کئی سال سے علماء کرام اور عوام اہل سنت مکتب اہل سنت پر محنت کر رہے ہیں، اساتذہ طلباء پر محنت کر رہے ہیں، محلے والے معاونین مدرسے پر محنت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ وہ وقت آ گیا کہ پہلا پھل، اس باغ میں لگائے ہوئے پودوں کا پہلا پھل انشاءاللہ آج آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ ہمارے شہر بھیونڈی کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس شہر کے رہنے والے دو طلباء دستار حفظ سے نوازے جانے والے ہیں۔
मदारिस जो कायम किए जाते हैं जिनमें हॉस्टलों का इंतज़ाम होता है, तो ज़्यादातर बाहर के दूर दराज के बच्चे आकर पढ़ते हैं और वो पढ़ के फारिग होकर अपने अपने इलाकों में चले जाते हैं। वो भी बिलाशुबा दीन का काम है और सवाब का काम है, लेकिन ये एक अछूती दस्तारबंदी है कि इसी शहर के पढ़ने वाले तलबा जो यहाँ रहते हैं और पढ़ने के बाद भी यहीं ज़िंदगी गुजारेंगे, वो दस्तार हिफ्ज़ से नवाजे जा रहे हैं और अहले शहर उनके इल्म कुरान से नफ़ा उठाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी, मसरत और शादमानी का ये मौका है। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी नेमत अता की है। जो तलबा दस्तार हिफ्ज़ से नवाजे जाने वाले हैं, इनका मकाम तो बहुत बुलंद है। इनके माँ बाप के बारे में रिवायतों में आया है कि कल क़यामत में हाफिज़ कुरान के माँ बाप के सरों पर ऐसा नूरानी ताज रखा जाएगा कि जिनकी रोशनी से अहले महशर की आंखें खिरा होंगी और अहले महशर रश्क करेंगे और उनके बुलंद मर्तबे को देखेंगे और आरजू करेंगे कि काश हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते तो आज हमारा भी वो रुतबा होता जो इन हजरात को जिन रुतबे से नवाजा गया है। तो जो खुद हाफिज़ कुरान बन जाए उसके रुतबे और मर्तबे का क्या आलम होगा। कुछ लोग समझते हैं कि सबसे बेहतर वो है जिसकी सियासी ताकत ज़्यादा हो। कुछ लोग समझते हैं सबसे बेहतर वो है जिसके पास रुपया पैसा ज़्यादा हो। कुछ लोग समझते हैं सबसे बेहतर वो है जिसके पास शोहरत और नामो नमूद ज़्यादा हो। लेकिन आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान लाने वाले मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं, करम फरमाएं कि हम में सबसे बेहतर, सबसे अफजल कौन है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हुए नजर आते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, कि तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और उसको सिखाया। कुरान सीखा, अमल किया और दूसरों को सिखाया, वो शख्स तुम में सबसे बेहतरीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे वो काम किया जाता है जिसके सबसे बेहतर होने की गवाही और सबसे बेहतर होने की ज़मानत मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है। कोई अगर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उसके लिए खुशी की बात है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि किसी का बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, आलिम कुरान बन जाए। जब कोई हाफिज़ और आलिम बन जाता है तो दुनिया वाले ही खुशी नहीं बनाते, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी उस खुशी में शरीक होते हैं और उसके साथ खुश होते हैं। हाफिज़ कुरान तो बाद में बनता है, आलिम कुरान तो बाद में बनता है, खुशी तो बाद में मनाते हैं, लेकिन जब वो तालिब इल्म चलता है तो उसकी रज़ा के लिए, उसकी दिलजोई के लिए फरिश्ते अपने नूरानी पर बिछा देते हैं। सब रिवायतों में आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी मुबारक साथ है और आपके लिए, हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमारी ज़िंदगी में बार बार ऐसी सातें नसीब फरमाए और इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और यहाँ से मज़ीद बड़ी तादाद में तलबा फारिग हों। यहाँ का जो तरीक़ा तालीम है ये दूसरी जगहों से ज़रा अछूता है। असातिज़ा बहुत मेहनत करते हैं और तरबियत का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दरमियान इस वक्त महाराष्ट्र की ख़ास तौर से एक मशहूर शख्सियत हुज़ूर मुफ्ती रफ़ीक सादी साहब किबला मौजूद हैं। फ़िक़्ह शाफ़ी में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें ख़ास दर्क अता फ़रमाया है और हमारे इलाक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़े मुफ्ती हैं हुज़ूर मुफ्ती रफ़ीक सादी साहब किबला, और हम सब हज़रत से इस्तिफ़ादा करते रहते हैं और हज़रत की निगाहें करम और हज़रत का हाथ हमारे सर पर है। अल्लाह ताला इनका साया हम पर दराज फरमाए और इनकी ज़ात से हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ व मुस्तफ़ीद फरमाए। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आय करीमा मुबारका की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि। वही है ज़ात, वही है परवरदिगार जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि वो इस दीन को तमाम अदियान बातिला पर गालिब करें। वलौ करिहल मुशरिकून, पड़े बुरा माने मुशरिकीन, अगरचे मुशरिकीन को बुरा लगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल को भेजा। बैसत का मकसद ये है कि दीन हक़ तमाम अदियान बातिला पर गालिब हो जाए। जिस रसूल के भेजने की आयत में जो है बशारत और ज़िक्र है, ये हमारे रसूल हैं जो तमाम नबियों के सरदार हैं, जो तमाम नबियों से अफजल हैं। अगरचे उनका ज़माना सबसे आखिरी ज़माना है,
لیکن تمام انبیاء کے وہ اول ہیں، تمام انبیاء کے امام ہیں۔ مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات سارے انبیاء جمع ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ پروردگار عالم نے یہ انتظام کیوں فرمایا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس رات سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو معنی اول آخر، وہ دست بستہ تھے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ اگرچہ آخری زمانہ ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے آپ اول ہیں، اور تخلیق کے اعتبار سے بھی آپ اول ہیں، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نور کو پیدا فرمایا، اور سرکار کے نور کے فیضان سے ساری کائنات بنی ہے۔ الحمدللہ ہم اس رسول ذیشان کے امتی ہیں، اور جس طرح ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں، تو ان کی نسبت سے یہ امت بھی تمام امتوں سے افضل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہمارے نبی سے نسبت کا صدقہ ہمیں قیامت میں بھی یہ ملے گا کہ سب سے پہلے اس امت کا داخلہ جنت میں ہوگا، اور کہنے والے نے کہا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے نبی کی نسبت سے ہمیں افضلیت اور برتری ملی۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امتن، تم سب سے بہترین امت ہو، امتن وساطن کہیں فرمایا، یعنی تمام امتوں میں سب سے افضل امت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کچھ وہ خصوصیات عطا فرمائی جو اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ طلبہ موجود ہیں، نو عمر بچے موجود ہیں۔ طلبہ اور بچوں کے لیے بھی میں خصوصیت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عزیز طلبہ، اے میری قوم کے نو نہالو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر بڑا کرم کیا ہے، بہت خوش نصیب ہو آپ، اللہ نے آپ کے نصیبے کو بہت بلند کیا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کائنات میں اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی انسان نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہو، ان پر ایمان رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ ہمیں اشرف المخلوقات میں بنایا، انسانوں میں بنایا۔ وہ چاہتا تو کسی بھی مخلوق میں پیدا کرتا، لیکن اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بغیر مانگے اس نے ہمیں عطا کیا، اس نے ہمیں انسان بنایا، اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو مکرم فرمایا، سب سے افضل بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نائب و خلیفہ انسان کو بنایا، حالانکہ فرشتے بھی موجود تھے۔ یہ انسان کی افضلیت کی ایک روشن دلیل ہے، اور الحمدللہ ہم افضل مخلوق میں ہیں۔ پھر انسانوں میں بھی دو گروہ ہیں، ایک ایمان والے، دوسرے منکر اور کفار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ایمان والا بنایا۔ ہم اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، اسے ایک مانتے ہیں، اس کی تمام صفات کو مانتے ہیں، اس نے جن کو ماننے کا حکم دیا ان کو مانتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں۔ اسلام کی بنیادی باتوں پر ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں ایمان اس نے عطا فرمایا، یہ تو نعمت ہے، مگر وہ چاہتا تو کسی بھی نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرماتا، لیکن بغیر مانگے اس نے ہمیں اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑے شرف اور فضیلت کی بات ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ فضیلت اور شرف اس میں ہے کہ زیادہ روپیے پیسے کمایا جائے، زیادہ دولت مند خاندان میں پیدا ہو کوئی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں جو لوگ آگے ہیں، اہل یورپ، ان کی اقوام میں پیدا ہوا جائے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گورے رنگ اور نسل والوں میں پیدا ہونا یہ فضیلت و شرف کی بات ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں ملک میں یا فلاں خطے میں یا فلاں قبیلے میں پیدا ہونا یہ بڑی بات ہے۔ ہرگز نہیں میرے دوستوں، سب سے زیادہ عزت کی بات اور سب سے بڑی بات مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا ہے اور مسلمان ہونا ہے، یہ سب سے بڑی عزت کی بات ہے۔ تو ایک مسلمان جو اللہ رسول پہ ایمان رکھتا ہے، بھلے ہی وہ غریب ہو، بھلے ہی اس کی نسل کوئی بھی ہو، اس کا رنگ کوئی بھی ہو، خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے تو بے شک وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ عزت و ذلت کا معیار لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ بنا لیا ہے، روپیہ، پیسہ، دولت، سیاست، حکومت، سائنس، ٹیکنالوجی، تعلیم وغیرہ وغیرہ۔
لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں پروردگار عالم نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ ایمان، پھر ایمان کے بعد پرہیزگاری، تو ایمان کے بغیر تو پرہیزگاری کا تصور نہیں ہے، تو ایمان لانا ضروری ہے، اور ایمان لا کر جو پرہیزگار ہو گیا، گناہوں سے جو بچا، اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت دار ہے۔ تو عزت و ذلت کا معیار ایمان اور تقویٰ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا کتنا بڑا ہم پر کرم ہے، اور ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہیں۔ ہمارے نبی وہ نبی ہیں جو تمام نبیوں کے نبی ہیں، اور آپ جانتے ہیں امت محمدیہ ہونا کتنا بڑا شرف ہے۔ بہت سارے انبیاء نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنا۔ کتنے بڑے فضیلت کی بات ہے، اور ہمیں بغیر مانگے وہ نعمت ملی ہے۔ تو دنیا والوں سے اور حکومت اور دولت کی ریل پیل سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، وہ دوسری اقوام کو نہیں دی۔ دوسرے مذاہب کے لوگ اور دوسرے اقوام جو ہیں ان سے محروم ہے۔ جو حقیقی نعمت ہے، جو دنیا میں بھی عزت دیتی ہے اور کل بروز قیامت بھی سرخروئی کا سبب ایمان ہے، مسلمان ہونا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا غلام ہونا ہے، الحمدللہ۔ اور آج کے حالات کی وجہ سے کہیں مسلمان کاٹے جا رہے ہیں، کہیں مسلمان مارے جا رہے ہیں، کہیں مسلمانوں پر بم برسائے جا رہے ہیں، کہیں مسلمانوں کو انہی کی زمین سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں جو بھی ظلم و ستم ہوتا ہے، اس سے دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ مسلمان ہیں، حق پر قائم ہیں، تو امتحان تو دینا ہے۔ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، یہاں پر پھل نہیں ملنے والا ہے، بلکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو ہم ضرور ضرور تم کو آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مال کے نقصان سے، اور کچھ جان کے نقصان سے، کچھ اولاد کے نقصان سے، ان ساری چیزوں سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی مسلمان ہو تو اسلام پر قائم رہنے اور حق پر قائم رہنے کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ کبھی مسلمان جانی نقصان سے دوچار ہوں گے مسلمان ہونے کی وجہ سے، کبھی مالی نقصان سے دوچار ہوں گے، کبھی اولاد کو شہید کیا جائے گا، کبھی انہیں ڈرایا جائے گا، کبھی انہیں خوف زدہ کیا جائے گا، اس طریقے سے ان کو آزمایا جائے گا۔ مگر ان سارے امتحان میں جو جواں مردی کے ساتھ اسلام پر قائم رہے، ایمان اس کے دل سے ذرہ برابر بھی نہ کمزور ہو، تو اس کے لیے بشارت ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے محبوب صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دیجئے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے دین اور اسلام پر قائم رہنے کی وجہ سے، تو وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کی مخلوق ہیں، اسی کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جانے والے ہیں۔ تو یہی ہے وہ جن پر اللہ کی خصوصی رحمتیں ہیں، اور یہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہیں۔ تو حقیقی کامیابی مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو آزمائش تو ہونی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، پھل پانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اہل باطل مسلمانوں پہ ظلم بھی کریں، انہیں دبائیں، ڈرائیں، مسلمانوں کا مالی نقصان ہو، جانی نقصان ہو، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں اپنے نعمت ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اس دنیا سے ایمان بچا کر جو لے گیا، حقیقت میں وہی خوش نصیب ہے۔ اور یاد رکھیے یہ تو وقتی تکلیف ہے، وہ دور بھی آنے والا ہے کہ جب تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے اور سارے انسان دامن اسلام میں پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں گے، یا تو خوشی سے لیں گے یا تو کمزور ہو کر پھر لیں گے، لیکن ایک وہ وقت آئے گا کہ روئے زمین کا مذہب ایک مذہب ہوگا، اسلام۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، وہی ہے ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ رسول کے بعثت کا مقصد بتا رہا ہے پروردگار عالم، تاکہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کرے، اگرچہ مشرکین برا مانے، اگرچہ وہ اس بات کو نہ چاہے۔ اور یہ اہل باطل اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، گویا کہ یہ اپنی کمزور پھونکوں سے نور خدا کو بجھانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اللہ کے نور کو اپنی کمزور پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ضرور اپنے اس نور کو پورا فرمائے گا،
پڑے برا مانے کافر. تو یہ نور پورا ہوگا. صحیح حدیث میں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخل اللہ الاسلام فیہ بعز عزیز وذل ذلیل، کہ روئے زمین پر کوئی ایسا کچا اور پکا مکان نہ ہوگا مگر اس میں اللہ تبارک و تعالی اسلام کو داخل کر دے گا، عزت دار کی عزت کے ساتھ یا کمزوروں کی کمزوری کے ساتھ، لیکن ساری انسانیت اسلام کے دامن میں آ جائے گی. فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو سارا دین اللہ کا ہوگا. اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ وہی ہے پروردگار جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کریں اگرچہ مشرکین برا مانیں. تو یہ تو ہو کر رہے گا. آخری زمانے میں جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا تو ان کی قیادت میں اہل حق جہاد کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، دجال کا فساد روئے زمین پر پھیل چکا ہوگا. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کی خوشبو سے دجال ایسے پگھلنے لگے گا جیسا کہ نمک پانی میں پگھلتا ہے. اس کا پیچھا کریں گے اور اس مقام لد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی پیٹھ میں نیزہ مار کے اس کو ہلاک کریں گے. اور پھر وہ زمانہ بھی آئے گا مسلمان یہودیوں کو چن چن کے قتل کریں گے اور ان کے ظلم و ستم وجہ سے ان کو ان کے کیفر کردار پر پہنچائیں گے. روایتوں میں آیا ہے کہ کوئی بھی درخت، کوئی بھی پتھر جس کے پیچھے کوئی یہودی چھپے گا، وہ درخت اور پتھر مسلمان سے کہے گا کہ اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی اللہ کا دشمن چھپا ہے. وہ مسلمان آئے گا اور اسے قتل کرے گا. سوائے ایک درخت ہے جس کو یہودی بہت پسند کرتے ہیں، وہ یہودیوں کا درخت ہے، وہی پتہ نہیں بتائے گا. لیکن یا تو کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں گے یا تو پھر وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے. جو عیسائی ہوں گے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیں گے، اور پھر وہ وقت بھی آئے گا کہ روئے زمین پر ایک مذہب ہوگا، مذہب اسلام، اور ایک مسلک ہوگا، مسلک اہل سنت و جماعت. تو یہ بشارت میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے. ہمارا ایمان ہے یہ مشکلات اور تکلیفیں وقتی ہیں، ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. اگر اسلام اور ایمان پر قائم رہنے کی وجہ سے ہماری پراپرٹی سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑے کوئی بات نہیں، ایمان محفوظ رہے. اگر جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے کوئی بات نہیں، ہمارا ایمان ہم محفوظ رہے. ہرگز ہرگز کوئی اسلام کو نہ چھوڑے. اور ایسے وقت میں جو اسلام پر قائم رہے، ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، وہی کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے اور وہی بامراد ہے. تو ہمیں ان واقعات سے مروب اور متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہوا کیسی بھی چلے، اس سے بھی آج جو مسلمانوں پر دور آیا ہے اس سے بھی زیادہ برا دور ماضی میں مسلمانوں پر آیا ہے. جب منگول قبیلے کا آتنک تھا پورے عالم اسلام پر، انہوں نے جو ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا. ایسا لگتا تھا کہ چند سالوں میں اسلام روئے زمین سے ختم ہو جائے گا، لیکن اسلام کی حقانیت کی حفاظت تو پروردگار عالم فرما رہا ہے. اسلام اور قرآن کی حقانیت پروردگار عالم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. تو اسلام تو مٹ نہیں سکتا، بلکہ ہوا یہ کہ عالم اسلام کے اکثر علاقوں پر جو منگول قبائل اور منگول لوگ غالب آ گئے تھے، ایک صدی نہیں گزری کہ سارے منگول دامن اسلام میں آ گئے، سارے منگول مسلمان ہو گئے، بلکہ اسلام کے پھیلانے میں بہت ساری پھر انہوں نے کوشش کی. اسی لیے اقبال نے کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو مسلمانوں پہ نازک ادوار بہت آئے ہیں، لیکن ہر بار اسلام محفوظ رہا ہے. اندلس پر 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، مگر جب وہاں اہل باطل کا پھر غلبہ ہوا، مسلمانوں ہی برے اعمال کا نتیجہ تھا، اور وہاں پر پھر اسلامی سلطنتیں ختم ہو گئی. تو وہی وقت تھا کہ انڈونیشیا، ملیشیا اور سماٹرا اور جاوا کے بڑے بڑے جزائر دامن اسلام میں آ رہے تھے. تو اسلام تو بڑا ہے، کبھی کم نہیں ہوا. وقتی طور پہ اگر کہیں پر اسلامی سلطنت ختم بھی ہوئی ہے تو اسی وقت دوسرے علاقے میں اس سے کئی گنا بڑا خطہ دامن اسلام میں آیا ہے. تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. تو مسلمانوں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نہ ہو مایوس، آتی ہے صدا گورے غریباں سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندے کا والی ہے. تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم اہل حق ہیں، اسی لیے سب ہمارے دشمن ہے، اور ہمیں امتحان دینا ہے، امتحان سے گزرنا ہے. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. آج کچھ مسلمان نام کے مسلمان ہیں، دولت اور پیسے سے ایسے مروب ہیں کہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں،
جس کی حکومت اور جس کا غلبہ ہوتا ہے اس کے غلام ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آج دشمنان اسلام کی غلامی کر رہے ہیں، بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان غیر مسلموں سے ایسا ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو بھی ڈراتے ہیں۔ کچھ لوگ اس قدر بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ اپنے جلسوں میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کرنے تک سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ کچھ لوگوں کو برا نہ لگ جائے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اس طرح کی دعائیں کرنے سے اب ڈرنے لگ گئے ہیں لوگ۔ ہندوستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس قدر لوگ مرعوب اور متاثر ہو گئے ہیں، فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا نہیں کرتے۔ ہمارے وہ علماء جو بلا وجہ قید و بند کی صحبتوں میں ڈالے گئے ہیں، بے گناہ جو قید ہیں ہمارے نوجوان اور علماء، ان کے لیے دعا کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں۔ حضرت مولانا سلمان اظہری صاحب، حضرت قمر غنی عثمانی صاحب اور اس جیسے بہت سارے ہمارے علماء اور عوام میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ قید و بند کی صحبتیں جھیل رہے ہیں، ان کے لیے لوگ دعا نہیں کر رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے، ڈر کے مارے کہ کسی کو برا نہ لگ جائے۔ تو ہمارا ایمان تو اللہ پر ہے نا، سب سے غالب اللہ ہے، حقیقی بادشاہ تو وہی ہے اور وہ قادر مطلق ہے، اس سے بڑی بادشاہت کسی کی نہیں ہے، اس سے بڑی حکومت کسی کی نہیں ہے، اور ہم اسی کے بندے ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اگر چاہے تو پل بھر میں اہل باطل جو ہے نیست و نابود ہو جائیں۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہم اسی کی حکومت کو مانتے ہیں، اور اس طرح کی دعائیں کرنے میں کوئی قانونی پیچیدگی بھی نہیں ہے۔ قانون نے بھی ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھائیں۔ قانون میں بھی ہے یہ، جس ملک میں ہم رہتے ہیں، کہ ہم مظلوم مسلمانوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے اور بے گناہ قید و بند کی صحبتیں جھیلنے والوں کے لیے دعائیں کریں۔ لیکن کچھ مسلمان اس قدر منافقت کی حد تک گر گئے ہیں کہ جو ہمارے اختیار میں ہے، کسی کو برا نہ لگے اس لیے ان معاملات میں بھی جو ہے وہ ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ حالانکہ کرنٹ گورنمنٹ نے بھی ایک پیکج بھیجا ہے غزہ کے مسلمانوں کی معاونت کے لیے، ان کے لیے امداد، دوائیں اور فوڈ جو ہے موجودہ گورنمنٹ نے بھی بھیجی ہے۔ اگر یہ کوئی قانون کے خلاف ہوتا یا کوئی ایسی ڈرنے والی بات ہوتی تو بھیجتی۔ تو جو لوگ خواہ مخواہ ڈر رہے ہیں، فلسطینیوں کے لیے چندہ کرنے سے ڈرتے ہیں، چندہ کرنے والوں کو ڈراتے ہیں، یہ ساری حرکتیں منافقت کی علامت ہے۔ مسلمانوں اس سے باز آ جاؤ، ایمان پر قائم رہو۔ جب مرنا ہے، جس وقت موت آنی ہے اسی وقت موت آئے گی، اس سے نہ ایک سیکنڈ پہلے آئے گی نہ ایک سیکنڈ بعد کی مہلت ملے گی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، بنیادی عقائد میں سے ہے۔ تو مرو تو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ مرو۔ بزدل اور منافق ہو کے مرو گے تو آخرت میں بھی مارے جاؤ گے۔ جو آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اگر وہاں کا چین اور آرام چاہیے تو یہاں پر ایمان اور وقار کے ساتھ رہو۔ مسلمانوں، تمہارے پاس جو دولت ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی۔ تم خوش نصیب ہو۔ عزیز طلبہ اور میرے نوجوان اور بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی ہے، اور ان کی محبت یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔